بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس چیز کے لیے یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھی ہوں وہ یہ ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیوں کرتی ہوں۔ اصل میں ان سے پیار اس لیے کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اگر میں ان کی وجوہات بتانا شروع کروں کہ جن کی وجہ سے میں ان سے پیار کرتی ہوں تو شاید زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ وجوہات ختم نہ ہو۔ لیکن ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہماری خاطر وہ ساری رات روتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، صرف ہماری مغفرت کے لیے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، ان کے گناہوں کو بخش دینا۔ جب حضرت ابراہیم جو کہ ان کے بیٹے فوت ہوئے تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت ہے کہ وہ ایک دعا مانگے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی نے مانگی، تو آپ حضرت ابراہیم کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ ان کو زندگی دے دے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو میں نے وہ دعا قیامت کے لیے رکھی ہے تاکہ میری امت جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو میں اس دن اپنی امت کی مغفرت کے لیے یہ وہ دعا سنبھال کے رکھ رہا ہوں، میں اس دن مانگوں گا۔ جب وہ تبلیغ کے لیے مکے میں اللہ کے نام کے لیے جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کو کسی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، تو کفار مکہ ان کو پتھر سے لہو لہان کر دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ اگر اے اللہ کے نبی آپ چاہو تو ان سب کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے لہو لہان ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ اے اللہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے، اس لیے ان پہ رحم فرما۔ انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ پھر جب جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو حضرت جبرائیل ان کے گھر کے دروازے پر تھے۔ حضرت جبرائیل آئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل سے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بس یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ حضرت جبرائیل پھر اللہ کے پاس گئے اور جواب لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے لے جاؤ۔ پھر حضرت اسرائیل نے ان کی جان قبض کی تھی، یعنی وہ نبی جن کو مرتے وقت بھی صرف اپنی امت کا خیال تھا۔ یہ وہی نبی ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دربار سجے گا اور سب اپنے حساب کتاب دینے کے لیے وہاں موجود ہوں گے، تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آؤ آپ بیٹھو اپنے ممبر پہ۔ اللہ کے ساتھ ان کا بھی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن وہ اس ڈر کے مارے اس پہ بیٹھیں گے نہیں کہ کہیں وہ تخت اٹھا کے ان کو جنت پہ نہ لے جائے اور ان کی امت پیچھے اکیلی رہ جائے۔ وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پہ ہاتھ رکھ دیں گے اپنی ممبر پہ، لیکن وہ اس پہ نہیں بیٹھیں گے کہ کہیں ان کو جنت پہ پہنچا دیا تو پیچھے ان کی امت اکیلی رہ جائے گی۔ رحمت للعالمین ہمارے لیے انتظار ہوتے تھے کہ حضرت جبرائیل کو آنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کی خاطر لوگوں کے اپنی جان دے دو گے؟ مگر وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور رحمت للعالمین ہے۔ ایک دفعہ جب وہ اکثر ایک جگہ سے گزرتے تھے تو ایک ہندو عورت ان کے اوپر، کافر عورت ان کے اوپر گندا کچرا پھینکتی تھی، روزانہ پھینکتی تھی۔ ایک دن جب وہ راستے سے گزرے تو اس نے نہیں پھینکا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ آج اسے نہیں پھینکا جب انہوں نے اس آگے اس کا پتہ کیا تو وہ عورت بیمار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمہ داری کی جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی. وہ عورت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلوص سے اور اس اخلاص سے اور اس اچھے اخلاص سے متاثر ہو کے مسلمان تھی. یہ وہ چکی ہے کہ لوگوں نے بہت ظلم کیا لیکن اس نے اف تک نہیں کی. ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں کی. میں بتائیں کیا کیا ہوتا ہوں.